لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 574 سالم بن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کمبارہ نوجوان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو میں مسجد میں ہی رات گزارتا تھا، یعنی میں رات کو مسجد میں سو جاتا تھا۔ تو جو شخص ہم میں سے خواب دیکھتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ تو میں نے دل میں ایک دن سوچا کہ اے اللہ، اگر میرے لیے تیرے پاس کوئی خیر اور بھلائی ہے تو مجھے بھی خواب دکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، فجر کی نماز جب آپ باجماعت پڑھاتے تو اس کے بعد بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے، اور کبھی کبھی ایسا بھی کرتے کہ آپ صحابہ سے پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھی ہے، صحابہ نے خواب دیکھی ہوتی تو اس کی تعبیر کرتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ نے کوئی خواب دیکھی ہوتی تو آپ صحابہ کو بتاتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، انہیں بڑا رشک آیا اس بات پر کہ کاش کہ مجھے بھی کوئی خواب آئے اور میری خواب کی بھی تعبیر اللہ کے رسول میرے سامنے کریں، اور مجھے بھی اللہ کے رسول کے سامنے یہ اہمیت حاصل ہو۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، اگر تیرے پاس میرے لیے کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں اور اللہ کے رسول اس کی تعبیر کرے۔ تو میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے جو ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھے لے کر چل دیے۔ انہیں ایک تیسرا فرشتہ ملا، اس نے مجھے کہا نہ گھبراؤ، اب یہ 3 فرشتے ہو گئے۔ وہ مجھے آگ کی طرف لے گئے، وہ کنویں کی منڈیر کی طرف لیپی ہوئی تھی۔ کنویں کی منڈیر اگر آپ نے کبھی دیکھی ہے، بڑی اوپر سے انہوں نے اس کو سیٹ کیا ہوتا ہے، تو جو تھی آگ، جو دوزخ تھی وہ بھی اسی طرح کنویں کی منڈیر کی طرح لیپی ہوئی تھی۔ اس میں کچھ لوگ تھے جن کو میں پہچانتا بھی تھا۔ پھر وہ مجھے دائیں طرف لے گئے اور اتنی دیر میں میری نیند جو تھی وہ ختم ہو گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب حضرت حفصہ سے اور انہوں نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کو کیا خواب آئی ہے کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور وہ مجھے لے کے چل دیے، ایک تیسرا فرشتہ ملا اور یہ تینوں فرشتے لے کے مجھے آگ کی جہنم کی طرف لے کر چل دیے۔ میں نے جہنم دیکھی، جہنم میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کو میں پہچانتا تھا، اور پھر وہ مجھے دائیں طرف لے کر چل دیے، اور اتنی دیر میں میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب ان کو نظر آئی ہے۔ اب انہوں نے یہ خواب اپنی بہن حضرت حفصہ کو بتائی۔ حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، ڈائریکٹ بتانے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی، تو اپنی بہن کو کہا کہ میری یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے۔ تو حضرت حفصہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کو کثرت سے نماز پڑھے۔ آپ نے اس کی یہ تعبیر کی۔ ویسے بھی آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ 3 لوگ ان کو دوزخ کی طرف لے گئے ہیں، انہوں نے دوزخ دیکھی ہے لیکن دوزخ میں یہ داخل نہیں ہوئے، انہوں نے ان کو دوزخ میں داخل نہیں کیا اور دائیں طرف لے چلے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی یہ تعبیر کی کہ عبداللہ نیک آدمی ہے یہ، لیکن اس کو چاہیے کہ رات کی کثرت سے نماز پڑھا کرے، یعنی تہجد پڑھا کرے۔ سالم کہتے ہیں کہ اس کے بعد عبداللہ رات کو کثرت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے عین جوانی میں۔ پہلے آپ نے پڑھا نا حدیث کے آغاز میں کہ یہ ابھی کمبارے تھے، تو اس وقت ان کو خواب آئی۔ تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات
اس خواب کی تعبیر کے طور پر ان کو کہی، تو پھر اس کے بعد یہ تہجد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی تہجد جو ہے یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت ہے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندوں کی پہلی صفت کیا تھی؟ وہ عاجز ہوتے ہیں، اور دوسری صفت کیا تھی؟ وہ لوگ اپنے رب کے لیے قیام کرتے ہوئے اپنی راتیں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی یہ صفت بہت پسند ہے کہ لوگ سو رہے ہوں، ایک آدمی اپنا نرم اور گرم بستر چھوڑے اور اپنی نیند قربان کر کے اللہ کو یاد کرے۔ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بتائی ہیں، سورہ زاریات میں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو تھوڑا سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ نیک بندوں کی صفات جو ہیں، کیا میں بھی ان نیک بندوں میں شامل ہوں جو کہ اپنی راتیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، جو کہ راتوں کو تھوڑا سوتے ہیں، اور جو کہ سحری کے وقت اللہ سے بخشش مانگتے ہیں؟ ہم لوگ رمضان میں تو نماز تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ نماز تراویح بھی جو ہے اصل میں نماز تہجد ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سارا سال تہجد پڑھتے تھے۔ اب یہی تہجد جو ہے یہ رمضان میں تراویح کی صورت میں ہم سارے پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ تہجد کا وقت تو پچھلی رات ہوتا ہے، تو یہ ہم تو عشاء کے بعد پڑھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وتر کی نماز جو ہے جس کا وقت پچھلی رات ہے، اور یہ رات کو جب انسان نماز پڑھے تو سب سے آخر میں اسے وتر پڑھنے چاہیے۔ اس کے پڑھنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دی تھی کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، تو یہ پچھلی رات نہ جاگ پاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی کہ تم وتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ تو جب وتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، تو رات کی نماز بھی اس سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم صبح کے وقت تراویح پڑھیں تو اس وقت گھروں سے آنا نسبتاً مشکل ہوگا، اور اکیلے اگر گھر میں پڑھی جائے تو سارے لوگ حافظ قرآن نہیں ہوتے۔ ویسے بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے انسان ہمت کر لیتا ہے، اکیلے بعض اوقات وہ اس کو نماز پڑھنی ذرا بھاری ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی اجازت جو تھی یہ رات کو دے دی گئی تاکہ لوگ اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی وطروں سے پہلے اس کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد وطر پڑھے جاتے ہیں اور یہ ختم کر دی جاتی ہے۔ ورنہ نماز تراویح کا اصل وقت اگر آپ میرے سے پوچھیں تو وہ پچھلی رات ہے، یہ تہجد ہی ہے جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں۔ اب اگلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم رمضان میں تو تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں الحمدللہ، یہ تہجد کا اہتمام جو ہے یہ سارا سال ہونا چاہیے، یہ سارا سال ہونا چاہیے۔ یہ وقت بہت برکت کا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب 1/3 رات باقی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنا نزول جلال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہوتے ہیں، لیکن جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، یہ دایاں ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہے کوئی میرے سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی میرے سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی میرے سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور انسانوں کو دینے کے لیے انسانوں کے سب سے زیادہ قریب آ گئے ہوتے ہیں، لیکن انسان کتنا بدبخت ہے کہ اس وقت سویا ہوتا ہے، اس وقت سویا ہوتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں تھپکی دے رہا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، سو جاؤ، ابھی رات بڑی پڑی ہے۔ حالانکہ یہ وقت بہت بابرکت وقت ہے، تو اس وقت اللہ سے مانگیے،
اللہ آپ کو خود آوازیں دے دے کے بلا رہے ہوتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں. تو اس وقت کا ضرور فائدہ اٹھائیے. یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت ہے. اگر آپ کو تہجد مشکل لگتی ہے تو ایسا کریں، آغاز میں 2 رکعتیں صرف پڑھ لیا کریں. فرض کیا فجر کی اذان جو ہے وہ 3:45 بجے ہو رہی ہے، تو آپ ایسا کیجئے، آدھا گھنٹہ پہلے بستر کو چھوڑ دیجئے. 10-15 منٹ تو آپ کو وضو میں لگ جائیں گے. اگلے 15 منٹ میں 2 رکعتیں سکون کے ساتھ ادا کر لیجئے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 10 رکعتوں کے 10 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے، یعنی ان 2 رکعتوں میں 10 آیات پڑھ لیتا ہے، تو وہ غافلین میں نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ اللہ کے ہاں اس کو غافل نہیں شمار کیا جاتا. اور اگر کوئی 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کو قانتین میں لکھ لیا جاتا ہے. قانتین سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ کے فرما بردار لوگ. اور میں آپ کو بتاؤں، 100 آیات کے ساتھ اگر آپ نے قیام کرنا ہے تو اس پر مشکل سے 25 منٹ میں مشکل سے 20 منٹ لگتے ہیں. 20 منٹ لگتے ہیں. آپ وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیے، 20 منٹ میں آپ 100 آیات پڑھ لیں گے. سورہ واقعہ کی 96 آیات ہیں. اسی طرح اور صورتیں بھی جو ہیں جو آپ کو زبانی یاد ہیں، دیکھ لیجئے ان کی کتنی آیات ہیں. تو 100 آیات کے ساتھ اگر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیتی ہیں تو آپ کو اللہ کے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو عادی بنائیے. اور آج کل رمضان میں تو ہم نے سحری کے لیے اٹھنا ہی ہوتا ہے. اپنے آپ کو رمضان میں عادی بنا لیجئے، 2 رکعت کا عادی بنائیے. اور یہی عادت اپنی رمضان کے بعد بھی باقی رکھیے. یہی عادت اپنی رمضان کے بعد بھی باقی رکھیے. حدیث نمبر 576 حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہے. یعنی آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور قرآن سنتا رہتا ہے اور اس کے قریب ہوتا رہتا ہے. وہ اس کا قرآن مجید سنتے سنتے اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے. قربان جائیے اللہ کے. جب انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ فرشتہ جو ہوتا ہے اس کے قریب آ جاتا ہے اور اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. اور نمازی جو آیت بھی پڑھتا ہے فرشتہ اسے اپنے اندر سما لیتا ہے. وہ جو آیت پڑھا ہوتا ہے رب اسے سن رہا ہوتا ہے، لیکن فرشتے نے چونکہ اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ فرشتے کے اندر جا رہی ہوتی ہے. فرشتہ اسے اپنے اندر سما لیتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے فضیلت لمبے قیام کی. جب نمازی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ جو ہے اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے اور ان آیات کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا تھا، تاکہ جب فرشتہ تمہارے منہ اپنا منہ تمہارے منہ کے قریب لائے تو اسے تمہارے منہ سے بو نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے مسواک کا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ آپ فرماتے تھے، اناجی من لا تناجی، میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے. کن سے؟ فرشتوں سے، کیونکہ فرشتے آپ کے پاس ہر وقت وحی لاتے تھے. تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ بڑی لطیف مخلوق ہے اور اس کو انسان کے منہ کی بو سے تکلیف ہوتی ہے. ویسے بھی انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہو، کتنی بری بات ہے. تو لہٰذا مسواک کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے. اب اگلی بات یہ ہے کہ نمازوں میں لمبا قیام کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں لمبا قیام کرتے تھے. فجر کی نماز میں 60 سے لے کے 100 آیات کی تلاوت کرتے تھے
ظہر کی نماز میں 30 آیات کی تلاوت کرتے تھے، عصر کی نماز میں ظہر سے آدھی اور مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، اور عشاء کی نماز میں بالشمس وضحاہا اور باللیل اذا یغشی جیسی صورتیں پڑھتے تھے۔ تو ان باتوں کو اپنی عادت بنائیے، ان باتوں کو اپنا طریقہ بنائیے۔ ہم لوگوں نے تو ایک ہی طریقہ رکھا ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، وہ فرض نماز ہے تو تب بھی، وہ نفل ہے تو تب بھی، وہ فجر کی نماز ہے تو تب بھی، وہ جو ہے ظہر کی نماز ہے تو تب بھی۔ سورہ اخلاص کا مقام اور مرتبہ بلا شک و شبہ بہت بالا تر ہے، لیکن جب آپ ایک ہی صورت پڑھتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ مکینیکلی اس کو اپنی زبان سے دہراتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کا دل اور آپ کا دماغ جو ہوتا ہے وہ اور خیالات میں مگن ہوتا ہے۔ تو صورتیں بدل بدل کر پڑھیے، ویسے بھی لمبی قرات کیجیے، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی توجہ اللہ کی طرف برقرار رہے گی۔ اب یہ بات تو میں نے آپ کو فرض نمازوں کے بارے میں بتائی ہے کہ اللہ کے رسول کا قیام اتنا ہوتا تھا۔ جہاں تک نفل نماز کا تعلق ہے تو نفل نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے۔ حضرت عائشہ آپ سے کہتی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ گناہ تو سارے آپ کے معاف ہو چکے۔ اور یہ جو گناہ معاف ہونے والی بات ہے، یہ بھی میں بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 4 سال قبل اللہ تعالیٰ نے یہ آیت قرآن مجید میں اتار دی تھی۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ فتح کی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، اور جو ابھی آپ کریں گے وہ گناہ بھی معاف کر دے، یعنی جو گناہ آپ نے کیے ہی نہیں آپ ابھی کریں گے اپنی آئندہ زندگی میں، ہم نے وہ بھی معاف کر دیے۔ اور یہ آیت آپ کو صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ واپس جا رہے تھے مدینہ کی طرف، اس وقت نازل ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھے تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ واقعی انسان کی اگر مغفرت کا اعلان اللہ تعالیٰ کر دیں تو اس سے زیادہ بڑی خوشخبری کی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عائشہ آپ سے کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو اس کے باوجود آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کا پتہ ہے جواب کیا تھا؟ غور سے سنیے۔ کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر احسانات کیے ہیں تو میں یہ ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتا ہوں۔ کیا ہم نے بھی کبھی اس انداز میں اللہ کا شکریہ ادا کیا؟ کون کون کرتا ہے بتائیے؟ کون کون تہجد پڑھتا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر ہم وہ شکر گزاری نہیں کرتے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی۔ تو آپ شکر گزاری کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور لمبی پڑھتے تھے، اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا۔ ہاں جی، کون کون تہجد پڑھے گا ذرا بتاؤ؟ آج ہی بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرو، اللہ تعالیٰ تہجد پڑھیں گے تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ کا کام ہے صرف نیت کرنا، ارادہ کرنا۔ توفیق کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے لیے جو ہے آسان کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ نے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے اور قدم اٹھا دینا۔ آپ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھیں گی، اللہ 10 قدم بڑھے گا۔ ہاں جی بولو، کون کون تہجد پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 577، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ ظہر کے وقت کا آغاز سورج کے ڈلنے سے ہوتا ہے، اور جب عصر کا وقت آ جاتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر کا اول وقت وہی ہے، نماز عصر کا وقت وہی اول وقت وہی ہے
کہ جب اس کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج زرد ہو جاتا ہے۔ مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور افق کے غائب ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میرا حال ہم ذرا آہستہ آہستہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے۔ حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری نمازیں اول وقت پڑھائیں اور ایک دن ساری نمازیں آخر وقت پڑھائیں تاکہ واضح کر سکیں۔ باقی اس حدیث میں دونوں کا ذکر اکٹھا ہے۔ ظہر سے بات شروع کی ہے۔ ظہر کا اول وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب زوال ہو جاتا ہے۔ زوال سے کیا مراد ہے؟ سورج، آپ کو پتہ ہے جب ہم دن چڑھتا ہے تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، طلوع ہوتے ہوتے وہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور بلندی پر جب وہ پوری عین نصف النہار تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ غروب ہونے کی طرف بائیں طرف جانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ عین جب نصف النہار پر ہوتا ہے، یہ عین نصف النہار کا وقت ہے، اور اس کے بعد جب اس نے بائیں طرف جانا شروع کیا، یہاں سے زوال کا وقت شروع ہو گیا۔ تو جب زوال کا وقت ہو گیا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، اس سلسلے میں ہمارے ہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ ہم عام طور پر ظہر کی نماز جو ہے 2 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت 2 بجے ہوتا ہے، حالانکہ گرمیوں میں بھی جو زوال کا وقت ہے وہ 12:30 اور یا 12:30 سے چند منٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، اکتوبر کے دنوں میں جب دن چھوٹے ہونے لگ جاتے ہیں تو تب زوال کا وقت جو ہے وہ 11:15 ہوتا ہے۔ 11:15 تو خیر نہیں، 11:49 پر ہوتا ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو، ہم لوگ حالانکہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن ہمیں نمازوں کے اوقات کے بارے میں بے خبری ہوتی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ کے اسٹال پر نماز کا کیلنڈر موجود ہے، اس پہ سارے سال کی نمازوں کے اوقات جو ہیں بڑے سسٹمیٹکلی لکھے ہوئے ہیں، وہ لے لیجئے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم نمازوں کو ان کے اوقات کے مطابق ادا نہیں کرتے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، زوال جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ جو گرمیوں میں جب دن لمبے ہو جاتے ہیں تو اس کا وقت جو ہے 12:35 یا اس سے کچھ چند منٹ آگے ہوتا ہے، اور سردیوں میں زوال جو ہے 11:49 پر بھی ہو جاتا ہے۔ جو ہی زوال ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو ظہر کے وقت کا آغاز سورج کے ڈھلنے سے ہوتا ہے، اور جب عصر کا وقت داخل ہوتا ہے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب عصر کا وقت کب ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول عصر تب پڑھتے تھے جب سورج بھی بہت بلند ہوتا تھا، بہت تیز ہوتا تھا، بہت صاف ہوتا تھا، اس کی دھوپ میں تیزی ہوتی تھی، دھوپ میں سفیدی ہوتی تھی۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد مدینے میں اپنے گھر میں، جو کہ مدینے کے پرلے کنارے پر ہوتا تھا، وہاں پہنچتا تھا تو ابھی تک سورج جو تھا وہ تیز اور بلند ہوتا تھا۔ تو ظہر عصر اب آپ جو تھے اس وقت میں پڑھتے تھے، اور عصر کا جو آخری وقت ہے وہ تب ہے جب سورج کی روشنی زرد ہو جاتی تھی۔ سورج کی روشنی زرد ہو جاتی تھی، اس میں سفیدی کی بجائے پلاہٹ آنے لگ پڑتی تھی، تو یہ عصر کا آخری وقت ہوتا تھا۔ مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، یعنی جس وقت سورج غروب ہو گیا، سورج کی ٹکیا جو ہے وہ پوری افق میں چھپ گئی، یہی وقت روزہ افطار کرنے کا ہے اور یہی وقت مغرب کی نماز کا ہے، اور یہ تب تک رہے گا جب تک کہ شفق باقی رہتی ہے۔ شفق کیا ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تو آپ دیکھتی ہیں مغرب میں ایک سرخی سی پھیل جاتی ہے، جب تک یہ سرخی آسمان پہ باقی رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ اول وقت تو وہی ہے، سورج غروب ہو گیا اول وقت ہو گیا، اور آخری وقت شفق ختم ہونے پر، اور جب شفق ختم ہو گئی تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء کا وقت جو ہے یہ اس کا آخری وقت
نصف رات تک ہوتا ہے، یعنی شفق ختم ہو گئی، یہ عشاء کا اول وقت ہے۔ عام طور پہ مغرب کی نماز میں اور شفق ختم ہونے میں 1.5 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے سے کبھی چند منٹ کم، کبھی چند منٹ زیادہ دنوں کے حساب سے۔ اور عشاء کا جو آخری وقت ہے وہ نصف رات کو ختم ہوتا ہے۔ نصف رات کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نصف رات 12 بجے شروع ہوتی ہے اور 12 بجے تک ہم بیٹھے رہتے ہیں، 12 بجتے ہیں تو ہم اٹھتے ہیں، اٹھ کے وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے ہمیں 12:30 ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وضو کرتے بھی کوئی 10 منٹ لگیں گے، اور نماز بھی عشاء کی جو ہے 4 فرض، 2 سنتیں اور 3 وتر ہم نے پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کی غلط فہمی نکالنا چاہتی ہوں، نصف رات جو ہے وہ 12 بجے نہیں شروع ہوتی۔ آپ رات کو کاؤنٹ کر لیجئے، آج کل ہی دیکھ لیجئے، آج کل روزہ تقریباً 7 بجے کھل رہا ہے، اور صبح جو روزہ جو بند ہو رہا ہے وہ 4 بج کے کوئی تقریباً 40 منٹ پر، 3:40 پر بند ہو رہا ہے۔ آپ اس کو اپنی آسانی کے لیے 3:30 ہی سمجھ لیجئے۔ اب 7 بجے سے لے کے 3:30 تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 5 گھنٹے، اور پھر 3.5 گھنٹے، 8.5 گھنٹے کی رات ہوئی۔ اب 8.5 گھنٹے کی رات کو اگر آپ آدھا کریں تو کتنی بنے گی؟ 4.25 گھنٹے۔ اب 7 بجے اگر سورج غروب ہوا ہے تو اس کے اندر آدھی رات کو ملا لیجئے تو کتنی بنے گی؟ 11:15 بجے۔ اور جب رات لمبی ہوگی تو یہ 11:30 بجے تک چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات رات 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور سورج جو ہوتا ہے شام 5 بجے غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور صبح 5 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، تب 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ ان دنوں میں آدھی رات 6 بجے ہوئی۔ اگر 5 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو اس میں 6 گھنٹے کی رات ہے، تو 11 بجے آدھی رات ہوگی۔ تو آپ نے یہ حساب لگانا ہے، ادھر سے سورج کے غروب ہونے کا وقت دیکھیں، ادھر سے صبح فجر کی نماز کا وقت دیکھیں، اور ان دونوں کو ہاف کر لیں، اور ہاف کر کے سورج غروب ہونے کے وقت میں یہ ہاف ملا دیں، تو تب آپ کی آدھی رات نکلے گی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال کے ساتھ سمجھایا، 11:15، بعض اوقات 11:30 آدھی رات ہوتی ہے۔ اب فرض کیا رات جو ہے وہ 11:15 بجے ہو رہی ہے، تو آپ کو 11:45 تک اٹھ جانا چاہیے، کیونکہ 5-7 منٹ تو آپ کو وضو پہ لگیں گے، اس کے بعد آپ کو نماز میں لگیں گے، تو آپ آدھا گھنٹے پہلے اٹھیں گی تو تب جا کے آپ نماز اپنی ختم کر سکیں گی۔ تو لہٰذا اگر آپ نے 12 بجے اٹھے تو آپ نے تو نماز بہت لیٹ کر دی۔ تو اس لیے اپنی اس غلط فہمی کو رفع کر لیں، اپنی اس غلط فہمی کو رفع کر لیں۔ اور فجر کا پہلا وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، جب صبح پاؤ پھٹتی ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا آخری وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں اوقات نماز۔ اپنی نماز وقت پر پڑھیے، کیونکہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا۔ اگرچہ نماز کا ایک آخری وقت بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ کو اول وقت نماز پڑھنا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کوشش کیجیے اول وقت نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے تو آخر وقت اور اول وقت دونوں اس حدیث میں آپ کے سامنے آ گئے۔ آپ نے آخری وقت میں نماز پڑھی تو اس کی مثال یوں ہوگی جیسے آپ نے 33 نمبر والی نماز پڑھی، کیونکہ بہرحال آپ کو پتہ ہے فرسٹ آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یا A+ لینے والے لوگ، آپ کو پتہ ہے وہ 90 اور اس سے اوپر جاتے ہیں، لیکن جو لوگ 33 نمبر والے ہوتے ہیں پاس تو وہ بھی ہو جاتے ہیں نا۔ اسی طرح آخری وقت میں نماز پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ 33% والے میں پاس ہونے والے کی شخص کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اول وقت ہی نماز ادا کریں۔ حدیث نمبر 578، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسجدوں میں کچھ لوگ
مسجد نشین ہوتے ہیں۔ مسجد نشین سے کیا مراد ہے؟ جو مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے، دوسری نماز پڑھ لی، تیسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ مثلاً ظہر کی نماز پڑھی تو ارادہ کیا عصر کی نماز پڑھ کے ہی جاؤں گا، یا مغرب کی نماز پڑھی تو سوچا عشاء کی نماز پڑھ کے گھر واپس جاؤں گا۔ تو کچھ لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں۔ اب یہ مسجد نشین لوگ جو ہیں، ان کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے مسجد میں بیٹھنے والوں کا مقام اور مرتبہ کہ ان کے ہم نشین کون ہوتے ہیں؟ فرشتے۔ اور اگر وہ غائب ہو جائیں، کسی دن مسجد میں نہ بیٹھیں، فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، کیا بات ہے آج کیوں نہیں آئے؟ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں بیٹھنے والے کو 3 باتوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، یا تو کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس بیٹھ کر ہے، مسئلے مسائل کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی شخص اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، یا وہ خود کوئی حکمت والی بات کرتا ہے، یا پھر اسے اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے، یا اسے اللہ کی رحمت کا انتظار ہوتا ہے۔ تو مسجدوں میں بیٹھنے والے بنیے جن کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ اگر غائب ہو جائیں فرشتے تلاش کرتے ہیں، بیمار ہو جائیں فرشتے عیادت کرتے ہیں، انہیں کوئی ضرور کام پڑ جائے فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجدوں میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، یہ قیامت کو اللہ کے ہمسائے بھی ہوں گے۔ ہم نے آج جو پہلی حدیث پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرا ہمسائے ہونے کی جرت کس میں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے مسجدوں والے لوگ۔ تو یہ جو مسجدوں میں بیٹھنے والے ہیں یہ قیامت والے دن اللہ کے ہمسائے بھی ہوں گے۔ حشر میں اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں وہ شخص بھی ہوگا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ایک نماز پڑھ لیتا ہے دوسری نماز کا اس کو فکر رہتا ہے، دنیا کے کام کرنے کے لیے وہ مسجد سے جاتا تو ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک نماز پڑھ کر آتا ہے تو دوسری نماز کا فکر ہوتا ہے، دوسری پڑھ کر آتا ہے تو تیسری کا فکر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ دیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے۔ حدیث نمبر 585، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو قیام کیا اور ایک عورت بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو قیام کر رہے ہیں، اور ایک عورت بھی جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ آپ کو جب محسوس ہوا تو آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے تو تو لیٹ جا۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں تو ابھی حشاش بشاش ہوں، ابھی تو میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تو میرے جیسی نہیں ہے، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو تھی وہ نماز تھی۔ آپ جب کبھی کسی مشکل میں ہوتے تو بلال کو حکم دیتے، ارحنا یا بلال، ہمیں اے بلال ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اور یہ راحت کیسے ہوتی تھی؟ حضرت بلال آپ کو پتہ ہے آپ کے مؤذن ہوتے تھے، اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کے ہمارے دل کو راحت محسوس ہو۔ تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اللہ کے حضور جھکا دیتے،
ویسے بھی قرآن مجید ہمیں کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ مدد مانگا کرو۔ کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرو اور نماز میں اللہ سے مدد مانگو۔ تو لہٰذا نماز جو ہے یہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ کیا نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے؟ ہمیں نماز میں مزہ آتا ہے؟ کیا نماز میں ہمیں لذت ملتی ہے؟ کبھی آپ نے لمبا رکوع کیا ہو، کبھی آپ نے لمبا سجدہ کیا ہو جس کے ساتھ آپ کو مزہ آیا ہو نماز میں، کبھی نماز میں لمبا قیام کیا ہو جس میں آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہو اور آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دے، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا لمبی نماز پڑھے، اور خاص طور پر رات کی نماز، جب اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا۔ دن کو انسان نماز پڑھتا ہے، لیکن دن میں 100 طرح کی ہمیں مصروفیتیں ہوتی ہیں۔ ابھی کھانا پکانا ہے، ابھی گھر کے فلاں کام پڑے ہیں، فلاں ضروریات ہیں، لیکن رات کو دنیا کے سارے کام سمٹے ہوتے ہیں، تمام کائنات خاموش ہوتی ہے، اور تو اور اس وقت ٹیلی فون کی بیل بھی نہیں بجتی اور کوئی ہمارا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتا۔ ہم پوری خاموشی اور توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ اوپر اللہ ہوتا ہے، نیچے بندہ ہوتا ہے، اور انسان کو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو بات میرے منہ سے نکل رہی ہے وہ ڈائریکٹ میرے رب تک جا رہی ہے۔ کبھی جو ہے رات کی نماز پڑھ کے تو دیکھیے، اور اس لذت کو سے کبھی فائدہ تو اٹھا کے دیکھیے۔ لمبا سجدہ کریں، اللہ سے گر گڑائیے، اللہ سے مانگیے، آپ دیکھیے آپ کا دل گواہی دے گا میرا رب میری دعا سن رہا ہے، نہ صرف سن رہا ہے، میری دعا قبول ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 587، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ شخص جو کہ نماز کی طرف جلدی آتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص جو ہے اونٹ کی قربانی پیش کرے۔ ویسے یہاں عام نماز کا ذکر ہے، لیکن دوسری حدیث میں اس کی وضاحت کر دیتی ہیں کہ یہاں اس نماز سے مراد نماز جمعہ ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے وہ ایک اونٹ کی قربانی کرتا ہے۔ پھر اس کے جو بعد میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جو گائے کی قربانی کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اونٹ کی قربانی میں 10 لوگ شامل ہوتے ہیں اور گائے کی قربانی میں 7 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تو سب سے بہترین قربانی اونٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد گائے کی۔ جو اس کے بعد آتا ہے اس کی قربانی جو ہوتی ہے وہ مینڈے کی قربانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آنے والے کی مثال اس طرح ہے جو مرغی کی قربانی کرے، اور اس کے بعد آنے والے کی مثال اس طرح ہے جو انڈے کی قربانی کرے۔ تو لہٰذا نماز جمعہ میں جلدی آئیے، یہ حدیث میں آپ کو کئی دفعہ کوٹ کر چکی ہوں، یہاں پہ ہم نے اس کے اصل الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا۔ تو نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ ہاں، جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو اس وقت فرشتے جو یہ سب لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ جب امام خطبہ دینے لگ جائے، جو شخص اس وقت آتا ہے اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ جو جیسے پہلے لوگوں کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب تھا، گائے کی قربانی کا ثواب تھا، مینڈے کی قربانی کا ثواب تھا، مرغی کی قربانی کا ثواب تھا، یا انڈے کی قربانی کا ثواب تھا، ایسے شخص کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے، بس اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہم عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فلاں کی نماز قبول ہو گئی، اس سے 2 معنی مراد ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوتا ہے اس کا فرض ادا ہو گیا، یعنی اس کو جو لازم تھا اس کے لیے اس فرض کی ادائیگی کرنی وہ ادا ہو گیا، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو اس وقت آیا جب امام جو تھا اس نے خطبہ شروع کر دیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا نماز جمعہ تو ادا ہو گئی، اس کو نماز جمعہ نہ ادا کرنے پر جو
سزا ملنی تھی وہ تو نہیں ملے گی، لیکن جو اجر و ثواب تھا وہ نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب انہیں 5 لوگوں کو ملا جو جمعہ پڑھنے سے پہلے آتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلوں کہ جو شخص 3 جمعے نہ پڑھے وہ شخص منافق ہوتا ہے، جو 3 جمعے نہ پڑھے وہ منافق ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک جمعہ جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا جمعے کی ادائیگی بڑے اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 599، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان قریب اس کا عمل اسے ایسا کرنے سے روک دے گا۔ اصل بات یہ ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ اب کیسے روکتی ہے؟ آپ ذرا غور تو کریں۔ ایک انسان اچھا وضو کرتا ہے اور ثواب اس کی نیت یہ ہے کہ اس وضو کے ساتھ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی نماز جو ہے بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، سجدے میں اپنے رب کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے۔ جب نماز شروع کیا کریں تو ایک بات یاد کر لیا کریں، میں کس کے سامنے کھڑی ہونے لگی ہوں؟ اس کائنات کے بادشاہ کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کسی افسر کے پاس جانے لگتے ہیں اپنا حال ذرا درست کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا کمپوز کر لیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بارے میں کوئی برا خیال دل میں لائے، اپنے آپ کو ٹینشن رکھتے ہیں اور کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے جو صاحب کو ناپسند ہو۔ تو آپ جب نماز پڑھنے لگیں، اللہ اکبر کہنے لگیں، تو سوچ لیا کریں کہ میں کس افسر کے سامنے جا رہی ہوں؟ میں اس کائنات کے آقا کے سامنے جا رہی ہوں، اس پوری کائنات کے مالک کے حضور کھڑی ہو رہی ہوں۔ اس وقت ذرا اپنے آپ کو متوجہ کر لیں، اور پھر جب انسان نماز میں یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اپنی نماز ایسے ادا کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور تم اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں لازماً دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ احساس دل میں ہوتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے بتائیے پھر انسان نے اگر کوئی گناہ اس وقت کیا ہو تو انسان کو شرم آتی ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا اور اب میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ یہ شرمندگی اس کو گناہوں سے دور کر دیتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی اپنے دوست کے گھر جائیں اور اس دوست سے آپ نے کوئی خرابی کی ہو تو آپ کو شرم آتی ہے، میرا دوست کیا کہے گا، اب یہ میرے گھر آیا ہے اور اس نے خرابی کی تھی۔ تو جب آپ اللہ کے دربار جا رہے ہیں اور آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، آپ کو نماز میں اپنے وہ گناہ یاد آتا ہے، اگر آپ اپنے دل کے ساتھ اپنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کو وہ اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اسی طرح آپ کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برائی سے بھی روکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس آدمی کا معاملہ پیش کیا گیا کہ فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوریاں کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کا یہ عمل جو ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل اس کی چوری کو روک دے گا، یعنی وہ نماز اگر پڑھتا رہے گا اس کی چوری آج نہیں رکتی، کچھ دنوں کے بعد رک جائے گی، آج نہیں رکتی تو کچھ دنوں کے بعد اس کی چوری رک جائے گی، کیونکہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری نماز اگر ہمیں برائی سے نہیں روکتی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا نہیں کر رہے، ہم نماز کو سکون اور اطمینان سے نہیں ادا کر رہے، ہم اس کے رکوع اور سجود پورے نہیں کر رہے، ہم اس میں خشوع و خضوع سے کام نہیں لے رہے، ہمارے دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہمارے دماغ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے دل اور دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتے، ہماری نماز نہیں ہوتی، ہماری نماز نہیں ہوتی۔ اپنے سجدے، اپنے رکوع مکمل کیجیے، اپنی تلاوت جب کریں
تو ایسی تلاوت کیجئے کہ آپ کا دل اس میں لگا ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ میں قرآن مجید کی کون سی آیات پڑھ رہی ہوں، ان کا مفہوم کیا ہے، میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں۔ 2 سجدوں کے درمیان جب آپ دعا کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا دعا کر رہی ہوں، میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ سے۔ تو نماز کا ترجمہ لازماً آپ کو آنا چاہیے، نماز کے اندر پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دل اور دماغ دونوں اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، تب نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکے گی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ابھی ہم نے آج یہ ایک حدیث آج ہم نے پڑھی ہے کہ 60 سال تک انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے وجہ کیا بتائی تھی؟ اس نے رکوع کیا لیکن سجدہ پورا نہیں کیا، سجدہ کیا تو رکوع پورا نہیں کیا۔ تو ایسا ہے، ہماری یہ خرابیاں جو ہوتی ہیں یہ ہماری نماز کو قبول ہونے سے روک دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان بعض اوقات نماز پڑھتا ہے تو نماز الٹا اسے بد دعا دیتی، تو ایسی نماز اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند آ جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ تعالی ہمارے گناہ چھڑوا دے، جس سے ہم نیک بن جائیں۔ حدیث نمبر 591 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، تو آپ نے وہ چادر ابو جہم کو دے دی، تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر جو ہے یہ تو انبجانیہ سے بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے نماز میں غافل کر دیا، یا آپ نے فرمایا اس نے مجھے نماز میں مشغول کر دیا۔ اصل بات یہ ہوئی تھی کہ ابو جہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی خوبصورت چادر دی تھی جس کے اوپر کچھ نقش و نگار تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ قبول کر لیا، اور وہ تحفہ قبول کر کے پہن لیا، وہ چادر اوڑھی اور اسی چادر کے ساتھ نماز پڑھی۔ لیکن جب آپ نے نماز پڑھی تو نماز پڑھتے ہی آپ نے اس کو اتار دیا، اور اتارنے کے بعد آپ نے کہا کہ ایسا کرو، ابو جہم کو کہو کہ یہ چادر لے لے اور مجھے اس کے بدلے میں انبجانیہ دے دے۔ اب یہ جو چادر تھی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس چادر پہ کچھ پھول بوٹے، کچھ نقش و نگار تھے۔ ہوا یہ تھا کہ نماز میں ان نقش و نگار کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے آپ نے سمجھا کہ یہ مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہے، تو آپ نے وہ چادر واپس کر دی، اور ابو جہم سے کہا کہ مجھے اس کی بجائے انبجانیہ دے دو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چادر ویسے واپس کرتے، اس کا دل برا ہوتا کہ اللہ کے رسول نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا، تو آپ نے کہا کہ تم یہ لے لو اور اس کی بجائے مجھے سادی چادر دے دو۔ انبجانیہ جو تھی اس میں نقش و نگار نہیں ہوتے تھے، مجھے وہ چادر دے دو، کیونکہ اس چادر نے مجھے نماز میں اس کے پھول بوٹوں کی طرف میں مشغول ہو گیا تھا، اور اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ نقش و نگار والی چادر واپس کر کے سادی چادر لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہے کہ ہماری تو جو جائے نمازیں ہوتی ہیں وہی اتنی کلرفل ہوتی ہیں، ہر جائے نماز کے اوپر مختلف رنگ کے نقش و نگار ہوتے ہیں، ان کے اوپر مانا میں نے کہ بیت اللہ ہی کی تصویر ہوتی ہے، لیکن آس پاس اتنے نقش و نگار ہوتے ہیں، اتنی کلرفل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ بھی اتنے کلرفل ہوتے ہیں، اور ہماری توجہ بہت دفعہ انہی نقش و نگاروں کی طرف اور انہی رنگوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی نماز پڑھنی چاہیے جس میں ہماری توجہ کسی چیز کی طرف بھی ڈائیورٹ نہ ہو۔ کوشش کیجئے آپ کی جائے نماز بھی سادی ہو، سفید چادر ہو جائے، تاکہ آپ کی توجہ ان نقش و نگاروں کی طرف نہ ہو۔ اس کے علاوہ اپنی توجہ کو فوکس رکھیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اسی لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے نماز پڑھے ایک سائڈ پر ہو کر پڑھیں، لوگوں کی باتیں آپ کی توجہ نہ کھینچے۔ یہاں تک کہ کل ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ایک اللہ کے رسول مسجد میں تھے، تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اونچی قرآن نہ پڑھا دو، ان کی نماز میں خلل پڑتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ پڑھنی ہے پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے پاس، اللہ کے ساتھ دل لگا کے،
اللہ آپ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ آپ کے اپنے چہرے کے ساتھ آپ کے ساتھ متوجہ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نماز کو متوجہ ہو کر، فوکس کر کے، دل لگا کے پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی اپنے پاس سے توفیق عطا فرما دے، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی مہربانی کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن